منصور صاحب، جیسے ابھی ظہیر صاحب نے بیان کیا کہ مکہ میں لوگ موجود تھے، روزے رکھتے تھے، جو ہیں عاشورہ کا تھا یا اور مختلف مواقع پہ رکھتے تھے، تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ براہ راست بھی حکم دیا جا سکتا تھا روزے رکھنے کا۔ آیت قرآنی کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، میں دیگر مذاہب میں روزے کی موجودگی کا ذکر یا اشارہ ملتا ہے۔ تو ان مذاہب کے روزے کے متعلق اختصار سے کچھ ذکر اور دیگر لوگوں کا حوالہ دینے میں کیا حکمت ہے؟ جی، جزاک اللہ وسیم صاحب، بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح وسلم نے بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت بھی ہوتی ہے، دانائی بھی ہوتی ہے، اور اس کی دلیل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے۔ فرمایا کہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی دلیل اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو یہ جیسا کہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ہی پہلی امت ہو جس پر میں روزے فرض کرنے لگا ہوں، بلکہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزے جو ہے وہ لوگ رکھتے تھے، اور ہر مذہب میں یہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی اس بات کی تصدیق جب ہم نے دیکھی، پورے مذاہب کی تاریخ دیکھی، تو کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ملتا جس میں روزے کا ذکر موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس حوالے سے انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو نیم اینی ریلیجس سسٹم آف اینی ڈسکرپشن ان وچ اٹ از ہوللی انریکگنائزڈ۔ تو گویا کوئی ایسا مذہب دنیا کا نہیں ہے جس میں روزے کا حکم نہ ملتا ہو، اور دنیا آج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جو کہ قرآن کریم نے اس وقت تو دیکھیں ذرائع بھی نہیں تھے، پتہ بھی نہیں تھا کس ملک میں جو روزے کا سسٹم ہے نہیں ہے، نہ یورپ کا پتہ تھا، کئی علاقے ابھی تک دریافت نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کتنی حکمت پر اور کتنی سچائی پر مبنی ہے۔ چنانچہ جیسے بھی ذکر ہوا کہ روزے پہلی امتوں میں تھی، ہندوؤں میں بھی تھے روزے، یہودیوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج تھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جیسا کہ ابھی ظہیر خان صاحب نے ذکر کیا، تو اس موقع پر آنسو نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزے میں فرق صرف ایک ہے کہ وہ 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ہم 8 پیرا روزہ نہیں رکھتے۔ گویا کہ یہ آپ نے فرق فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزے میں کیا فرق ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے 40 روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت حضرت الیاس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے روزے رکھے۔ اس کے بعد ہم باقی جیسے میں نے ہندوؤں کا ذکر کیا، ان میں بھی 30-40 روزے رکھنے کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ اہل عرب جو تھے، جو پہلے ذکر ہو چکا کہ جن دنوں میں جو قریش تھے وہ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے، وہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ روزے کا ذکر ہر جگہ پہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسلام میں ایک کامل صورت میں روزے کا حکم نازل ہوا۔ مثلا بعض لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، باقی ہر چیز کھائیں گے، پھل سبزیاں اور وہ چیز کھا لیا کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے ہم آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ تو اس طرح مختلف فرق ملتے تھے، لیکن جو کامل شکل ہے جو روزے کی، وہ اسلام نے آ کے بتائی کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مکمل، جیسا کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو گویا کامل شکل، ہر قسم کی عبادت کی جو کامل شکل ہے وہ اسلام میں جمع ہے۔ اسی لیے اب دوسرا جو حصہ تھا کہ دیگر اقوام کا حوالہ کیوں دیا گیا، تو اس کے بارے میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی پیاری تشریح فرمائی ہے، تو میں وہ حضور کا جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ روزے ایسی نیکی، ثواب اور قربانی ہیں جس میں سارے ہی ادیان شریک ہیں، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نیکی اور تقوی جس کے حصول کے لیے ساری قومیں کوشش کرتی رہی ہیں، تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ غرض مسلمانوں کی غیرت اور ہمت بڑھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔
تو یہ وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ منصور صاحب۔